اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج 6 فروری 2022 اتوار کا دن، صبح کا وقت۔ آج اس گفتگو کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی کے کتاب کلام اللہ قرآن شریف سے کتنا ہے، اور ہم میں اور منکرین میں، ملحدین میں کیا فرق ہے۔ یہ جو خدا کے انکاری جو لوگ ہیں، کتاب کے انکاری جو لوگ ہیں، اور جس کا فتنہ آج کے دور میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف اور ہمارے طرز زندگی، اسلامی طرز زندگی کے خلاف بولنے کے لیے آ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جائزہ لینے کی آج کوشش ہوگی کہ اصل میں یہ چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے کوئی جو بیماری ہے پھنسی کی شکل ہوتی ہے، پھر پھوڑے کی شکل ہوتی ہے، پھر وہ ہاتھ یا پیر جہاں پر یہ زخم ہو چکا اس کو کاٹ دینا پڑتا ہے۔ تو شروعات مائکرو لیول پر کہاں پر ہو رہی ہے، کہاں پر غفلت ہو رہی ہے، کہاں پر ہمارے سے کوتاہی ہو رہی ہے، یہ دیکھنے سمجھنے کی کوشش ہے۔ اور یہ صرف ایک جو ہے ایک ہمارے جذبات ہیں اور ہمارے احساسات ہیں، اور فرسٹ ہینڈ نالج جو ہمارے پاس ہے، جو ہم معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے سے جو ہم کو محسوس ہو رہا ہے وہ بس احساسات ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے اس میں سب سے پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ ھدی للمتقین، اس میں جو ہے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے کا جو معاملہ ہے وہ اتنا اس میں اتنی خوبی ہے، اتنی خوبصورتی ہے کہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بچے کو بھی ہم روزہ رکھاتے ہیں تو وہ کسی بند کمرے میں جا کر کھانا نہیں کھاتا ہے، بلکہ افطار کا وقت تک وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، صبر کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا تو ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ دیکھ رہا ہے۔ چھوٹوں کا بھی یہی حال ہے، بڑوں کا بھی یہی حال، کہ ہم اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی جو ہے اللہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں، چاہے کوئی دیکھے یا کوئی نہ دیکھے، لیکن ہم احتیاط ضرور کریں گے۔ کسی کو آپ تھرمامیٹر لگا کے یہ چیک نہیں کر سکتے کہ کسی کو وضو ہے یا نہیں ہے، وہ خود کرے گا۔ وہ خود کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے کرے گا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، آٹومیٹیکلی خود بخود اس کے پاس اللہ کا ڈر آ جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی آ جائے گی، ذمہ داری آ جائے گی۔ تو ہر کام اسلام میں جو خوبی کی بات ہے، جو خوبصورتی کی بات ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، جو ہم کو ہر نیک کام کراتا ہے اور جو ہم کو ہر برے کام سے بچاتا ہے۔ تو بہرحال عمومی طور پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ امت بچی ہوئی ہے، لیکن جو دوسری چیزیں جو ہیں جس کا ابھی میں آپ کو مثالیں دوں گا، تو کیا اس میں بھی ہم اللہ کو بھول گئے ہیں؟
یا یاد رکھ رہے ہیں، یہ سوچنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے آپ، جیسا کہ جھوٹ بولنا ہے، تو جھوٹ بولنے کا جو معاملہ ہے، اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمان جھوٹ بولنے کے لیے بالکل شرماتے نہیں ہیں۔ تو کیا ہم قرآن کے تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو بھول گئے ہیں؟ صحابہ اکرام، اہل بیت اکرام کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، جو یعنی کہ قرآن کی جو احکامات والی آیاتیں ہیں، اس پر توجہ ہماری ہے یا نہیں ہے، یا متشابہات میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ بھئی جس کے اندر کجی اور ٹیڑھ پن رہتا ہے، وہ متشابہات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنے دن سمندر میں تھے، اور کوئی پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، کیا اسے ہونے والا کیا ہے؟ ایک نالج کے طور پر ہے، اس میں کچھ آپ کو لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ احکامات کی طرف آئیں۔ اور المحکمات ہن ام الکتاب، محکمات والی جو آیتیں ہیں وہی کتاب کی جو ہے اصل مقصد ہے، اصل اس کا جو کتاب جو ہے قرآن جو ہے، اس میں محکمات والی آیتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ احکامات جو اللہ تعالیٰ ہم کو احکامات دے رہا ہے، اس پر ہم کو توجہ دینا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ تو ہم قرآن شریف کو بہت ہی متبرک سمجھتے ہیں۔ کہیں پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہم احتجاج پر نکل جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کہیں مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے تو پھر ہم پھر سے نکل جاتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار سوشل میڈیا پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں پر ہماری اسلامی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، وہاں پر حجاب پر، برقعے پر پابندی لگتی ہے تو ہم پھر سے احتجاج کرتے ہیں۔ سلام ہے ایسے احتجاج پر، کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن عملی زندگی میں ہم کتنا قرآن کو، احکامات کو سیریس لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا سیریس لے رہے ہیں، ہم کتنا اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنا رہے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو چند مثالیں میں دوں گا، جیسا کہ قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ہم میں سے کچھ لوگوں کو قرآن میں جو ترکے کے احکامات ہیں، جائیداد کو کس طریقے سے یعنی کہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے بھائیوں اور بہنوں میں، اس کے جو احکامات ہیں، یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ عملی طور پر وہ قرآن کو اس معاملے میں نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بہنوں کو حصہ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ایک ایسا سماج ہے، ایسی ایک کمیونٹی ہے جس میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو اپنا وہ شادی کے وقت کچھ دے دلا کے بھیجا دیتے، بس ختم۔ تو عملی طور پر ہم تقسیم والی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، عملی طور پر، زبان سے نہیں کر رہے ہیں، الحمدللہ زبان سے نہیں کر رہے اس لیے ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، عمل کے طور پر ہم بالکل پیچھے ہیں۔ تو جائیداد کی تقسیم کا جو معاملہ ہے، وہ آیتیں ہم کو، ہمارے میں بیشتر لوگوں کو پسند نہیں ہے، عملی طور پہ ہم اس کے انکاری ہیں۔ جیسا میں کہا تھا تو کچھ دیر پہلے اسی ویڈیو میں کہ منکرین جو ہیں، ملحدین جو ہیں، ایتھسٹ جو لوگ ہیں، ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ مجھے لگا کہ وہ عملی طور پر آ گئے ہیں اور زبان سے بھی بول رہے ہیں کہ ہم کو یہ بالکل پسند نہیں ہے، اسلام اور قرآن اور شریعت اور پابندیاں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم زبان سے تو نہیں بول رہے ہیں، لیکن ہم کلچرلی ہم اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو خود پتہ نہیں کہ ہم کتنے دور ہو گئے۔
تو ایک ہوتا ہے یعنی کہ ملحد کافر، یا جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو ایتھسٹ، زبان سے بھی بولتا ہوں ہم. اب دیکھیے اور آگے چلتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. پردے والی آیتیں ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ پردہ کرتے ہیں، لیکن پردے والی آیت میں کیا لکھا ہے یہ کوئی دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نظریں جھکانا ہے. نظریں کیا کرنا ہے؟ تو سوچیے آپ کے کتنے مرد نظریں جھکاتے ہیں، کتنی عورتیں نظریں جھکاتی ہیں. پھر عورتوں کے معاملے میں زینت کو چھپانا ہے، سنگار والی چیزوں کو چھپانا ہے، زیور کو چھپانا ہے. کیا یہ ہو رہا ہے؟ تو کیا عملی طور پر ہمارے مرد حضرات اور ہمارے خواتین اس پردے والی آیتیں جو سورہ نور میں آئی ہے اس کے ہم پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ عمومی طور پہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے ہمارے پاس کہ ایسے کام نہیں ہو رہا ہے. ہم کو یہ پردے والی آیتیں بالکل ہی پسند نہیں ہیں. زبان سے نہیں بول رہے لیکن عمل تو وہی ہے. کچھ لوگوں کو یہ جو نکاح کے جو آیتیں ہیں وہ پسند نہیں ہیں. ایک نکاح، دو نکاح، 3 نکاح، 4 نکاح والے آیتیں بالکل ہی پسند نہیں ہیں. آپ ان کے سامنے آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیے، بول کے دیکھیے کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے 2 نکاح کرنے والے ہیں، 3 کرنے والے ہیں، 4 کرنے والے ہیں. تو پھر وہ کتنا آپ کو ذلیل کرتے ہیں آپ خود سوچیے. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اور ہماری دکانوں پر، ہمارے شاپنگ کے ایریا پر جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ تول میں گڑبڑ کر رہے ہیں. تو کیا ہم اسلام کو اس طریقے سے فالو کریں گے؟ یا جو ہے جو آیتیں ہیں وہ کسی کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں، حدیث سے کسی ایس ایم ایس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس پہ عمل کرنے سے ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل جو ہے کسی کی جائیداد پہ آپ ناحق قبضہ کرے ہوئے ہیں، تو اگر آپ جو ہے بالش بھر بھی زمین پہ قبضہ کر لیے تو آپ کو قیامت کے دن آپ کے گلے میں وہ 7 زمین ڈال دی جائے گی توق کے طور پر. تو یہ ایس ایم ایس، یہ پوسٹ فارورڈ کرنے سے کچھ بات بنے گی، یا ہم جس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس زمین سے بیکورڈ ہونے سے ہم کو کچھ فائدہ ہوگا؟ کسی کی جائیداد کو ہڑپنے سے، کسی کے مال کو لوٹنے سے بچنے سے میں اور اس سے توبہ کرنے میں ہم کو عافیت ہے، یا صرف بات کرنے میں ہم کو کچھ فائدہ ہے؟ تو لوگ ہمارے نزدیک جو معاملات ہیں، جو عبادات کے معاملات ہیں، جو مخلوق کے حقوق العباد کے جو معاملات ہیں، ایک عبادات ہے، ایک معاملات ہے. تو عبادات میں تو ہم پکے نظر آتے ہیں، لیکن معاملات میں ہم پکے نظر نہیں آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات اور آخری بات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ اسلام کو ہم اپنا لیے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوبی کی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے اسلام کو، ہمارے اعمال کو قبول کرے، لیکن ہم اسلامک کلچر کو اپنانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. جہاں رہ گئے وہاں کا کلچر اپنا لیا اور اس کو ہر چیز سب کچھ سمجھنے لگے. یہ تو درست بات نہیں ہے. اسلام سے محبت ہے لیکن اسلامی قانون سے محبت نہیں ہے. یہ جو کتاب ہے نا قرآن شریف کو ہم متبرک کتاب، ہم گھر خریدتے ہیں، نیا گھر، نیا فلیٹ، تو سب سے پہلے قرآن شریف لے کے جا کے رکھ دیتے. شادی ہوئی لڑکی کو مخمل کے باکس میں قرآن شریف رکھ کے دے دیتے. کوئی انتقال ہو گیا قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتے. بہت اچھی بات ہے، کرتے رہیے. لیکن یہ جو بک ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ متبرک کتاب، فضیلت والی کتاب تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن بھی ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ قرآن ہمارے لیے بک آف کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے لیے ہماری شریعت ہے،
ہم کو اس پر پابندی سے عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے، قرآن کو بک آف کانسٹیٹیوشن ماننا یہ احمد، اس کو چوم کر سر پہ رکھ کر ادھر رکھنا اوپر، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایک ہی چیز کرنا ہے، فیوچر، ہمارا فیوچر ہم سنوارنا۔ فیوچر سنوارنا کا مطلب کیا ہے؟ فیوچر سنوارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے اسکول میں جانا، اچھا پڑھنا لکھنا، برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، اور جو ہے اچھی نوکری کر لینا، شادی ہو گئی، اچھا گھر لے لینا، کار لے لینا، ہو گیا۔ یہ فیوچر نہیں ہے، یہ فیوچر ہمارے پاس ابھی تک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا فیوچر ہمارے موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہماری وہ زندگی جو ہماری قبر میں گزرے گی، ہماری وہ زندگی جو ہمارے حشر میں گزرے گی، ہماری وہ زندگی جو حشر میں ہمارے لیے جو فیصلہ ہوگا، فیصلے کے بعد گزرے گی۔ تو یہ امتحان گاہ میں آپ پہنچ گئے ہیں، یہ دنیا ہے، چند سال ہیں، چند لمحے ہیں، کتنے گھنٹے ہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اگر مثال دی جاتی ہے علماء کرام کے ذریعے کہ اگر آپ سمندر میں پانی انگلی ڈبائے، جتنا پانی انگلی کو لگ گیا وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو مختصر دنیا میں جس خالق کائنات نے آپ کو پیدا کیا، اس کو آپ کتنا سیریس لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کتنا سیریس لے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک میسیج دیا، ایس ایم ایس کیا، واٹس ایپ کیا، آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اگر آپ اس کا رپلائی بھی دے رہے ہیں تو مجھے اور خوشی ہوگی۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں تو مجھے افسوس ہوگا، رپلائی بھی نہیں دے رہے ہیں تو اور افسوس ہوگا، اس پہ عمل بھی نہیں کر رہے ہیں تو اور زیادہ افسوس ہوگا۔ تو ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا جو میسیج ہے وہ قرآن کے ذریعے اور صاحب قرآن کے ذریعے، صاحب قرآن کے اصحاب کے ذریعے، صاحب قرآن کے اہل البیت کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے، صوفیاء اعظام کے ذریعے، اور جو ہے اولیاء اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ان کی سیرتوں پر چلنا یہ ہمارا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو سیریس لیں اور اللہ تعالیٰ کو سیریس نہ لیں۔ جس کی طرف لوٹنا ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو آور گاڈ، ایز آئی سیڈ، جیسا میں نے کہا کہ ہم اللہ عبادات میں ہم الحمدللہ پکے ہیں، لیکن معاملات میں ہم بہت کچے ہیں۔ عبادات کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک آخری مثال دوں گا میں کہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا کیلکولیشن صحیح نہیں کرتے۔ ہم ایسٹیمیشن زکوٰۃ کا، ہمارا جو ویلتھ کا ایسٹیمیشن ہے وہ صحیح نہیں کرتے۔ زکوٰۃ دے دیتے، اچھا اتنا سونا ہے، وہ ہے، زکوٰۃ دے دی، ختم۔ ایسٹیمیشن ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم کو اندر کہیں نہ کہیں ہمارا شیطان کہہ رہا ہے کہ ایسٹیمیٹ کرو گے تو شاید زیادہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہم ایسٹیمیشن کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ بہرحال چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا ہے۔ اور جو شروعات میں نے کہا تھا کہ جو ایتھسٹ جو لوگ ہیں، خدا کی انکاری، کتاب کی انکاری جو لوگ ہیں، جس کا فتنہ بہت پھیل رہا ہے، ان میں ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ زبان سے بھی انکار کر رہے ہیں، ہم عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو وہی میں فارمولہ دے رہا تھا کہ آپ ہر چیز سیکھ لیے، اچھے اسکول میں چلے گئے، مہنگے اسکول میں چلے گئے، لیکن آپ عربی نہیں سیکھے نہ میں، تو کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ جس سے جو ہے قرآن میں کیا مضمون چل رہا ہے، کیا سٹوری چل رہی ہے، کوئی ڈرانے والی آیتیں ہیں، عذاب والی آیتیں ہیں، رحمت والی آیتیں ہیں، انبیاء کا قصہ ہے، کیا معاملات ہیں، احکامات والی آیتیں ہیں، اصل میں قرآن میں چل کیا رہا ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، وہ آپ کو کم سے کم اتنا تو عربی آنی چاہیے۔ زبان آئے گی
تو آپ ایکٹیو ہوں گے. مثال کے طور پر اب میں اردو میں بول رہا ہوں, جو اردو والے ہیں وہ بڑے غور سے سن رہے ہوں گے, جو تیلگو والے ہیں, ملیالم والے ہیں, کوئی دوسرے لینگویج والے ہیں, وہ بلکہ وہ دیکھے بھی نہیں ہوں گے کیا چل رہا ہے, وہ تو بند کر دیا ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کچھ محفل میں بیٹھے ہیں, ایک ایسی محفل ہے جہاں پورے لوگ مراٹھی میں بات کر رہے ہیں, آپ کو مراٹھی آتی نہیں ہے, کوئی پورے لوگ تیلگو میں بات کریں, آپ کو تیلگو آتی نہیں ہے, پورے لوگ انگریزی میں بات کریں, آپ کو انگریزی آتی نہیں ہے, تو آپ کا اس محفل میں انوالومنٹ کتنا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا, آپ سست ہو جائیں گے. آپ خود غور کر کے دیکھیے. یا آپ لوگ بات کریں, کوئی نیا بندہ آیا تو وہ کہے گا کہ بھئی آپ اپنی لوکل لینگویج میں بات مت کیجیے, ایسی لینگویج میں بات کیجیے جس سے مجھے بھی سمجھ میں آئے, میں بھی انوالو ہو سکوں. یہی ہمارا حال ہے. ہم کو عربی کا فہم نہیں آتا ہے, ہم کو عربی نہیں آتی, ہم سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے, تو ہم قرآن کو کیسے پڑھیں گے؟ سست انداز میں پڑھیں گے ہم. ظاہر سی بات ہے, نیچرل چیز ہے. اگر عربی آتی ہوتی تو آپ ایکٹیو ہو کے پڑھیں گے, آپ بالکل ایکٹیو ہو گئے. اخبار آپ پڑھتے ہیں تو آپ اچھی خبروں پہ آپ خوش ہوتے ہیں, آپ بری خبروں پہ آپ غمگین ہوتے ہیں نا. صبح اخبار پڑھتے ہیں, آج کل لوگ اخبار پڑھنے نہیں پڑھنے معلوم نہیں. تو اسی طریقے سے آپ قرآن کو جب پڑھیں گے اور آپ کو عربی آئے گی, یا کم سے کم اتنی عربی آئے گی کہ آپ کو کیا سٹوری کیا چل رہی ہے, ایک بیسک سٹرکچر آپ کو عربی کا آ جائے گا, بنیادی عربی آ جائے گی, تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا کہ آپ کتاب کو جب پڑھیں گے تو آپ ایکٹیو موڈ میں پڑھیں گے. جہاں عذاب والی آیتیں آئیں گی تو آپ کی آنکھ سے آنسو آئے گا, جہاں رحمت والی آیتیں آئیں گی وہاں اللہ تعالیٰ سے بخشش آپ مانگیں گے, آپ خوش ہوں گے. بہرحال ہم کو اپنا جو رشتہ ہے اللہ سے, قرآن سے, صاحب قرآن سے اور اصحاب رسول اور جو ہے اہل البیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اولیاء اللہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین, سب سے ہم کو اپنے جوڑنا ہے, سیرت سے ہم کو جوڑنا ہے, اور ہم کو عملی طور پر بھی عبادات میں اور معاملات میں سچے اور پکے ہونا ہے. یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچا اور پکا بنائے, اور ہمارا فیوچر رحمت والا ہو, عافیت والا ہو. فیوچر کا مطلب قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی اور حشر کے بعد والی زندگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.